الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مومنوں تو بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قومیت کا اور بھائی بندی کا پیمانہ بیان کیا ہے کہ مومن مسلمان وہ جہاں کہیں بھی رہنے والا ہے، وہ دوسرے مومن مسلمان کا درد سمجھتا ہے، اس کا بھائی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں سے مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جس سے اس کا دوسرا مومن مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ رہے. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ وہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اسے حقیر جانتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے آمین کہتا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تو اسے بھی عطا کر دے. تو مومن مسلمان آپس میں وہ ان کا بھائی بھائی کا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے. آج لوگ قومیتیں بناتے ہیں، وہ خطوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قومیت کا یہاں پیمانہ بیان کر دیا ہے کہ مومن چاہے وہ کسی علاقے کا کیوں نہ ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان، دوسرا مومن وہ بھی بےتاب ہو جاتا ہے. المسلم اخو المسلم، کہ مومن دوسرے مسلمان کا، مومن دوسرے مسلمان کا، دوسرے مومن بھائی کا وہ محبت کرنے والا اور اس سے رحم دلی کرنے والا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان مومن وہ ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح سارا جسم وہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے یا تڑپ جاتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مومن تڑپ جاتے ہیں. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیرو جواں بےتاب ہو جائے. کہ جو تکلیف کسی ایک شخص کو، ایک فرد کو ہو تو وہ پورا اسلامی معاشرہ تڑپ جاتا ہے. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری فرمایا کہ مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے. اور پھر آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح مومن وہ دوسرے مومن کے لیے مضبوط ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا تم ان کے درمیان صلح کروا دو، ان کے درمیان تم وہ محبت قائم کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے لوگوں کے درمیان محبت کو قائم کیا. اوس و خزرج جو قبیلہ بڑی دیر سے لڑائی میں رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو بھائی بھائی بنا دیا. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جب مومن مسلمان اس طرح اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر رحمت کی امید ہے۔ اور اگر تم صلح کرواتے ہو دو افراد کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، تو وہ صلح کروانا اور وہ دو گروہوں کے درمیان محبت کو قائم کرنا، یہ اگر تقویٰ کے معیار پر ہے، یعنی اگر تم کرواتے ہوئے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہو اور عدل و انصاف کا پورا خیال رکھتے ہو، کسی فریق کی حق تلفی نہیں ہونے دیتے اور نہ کسی پر زیادتی ہونے دیتے ہو، نہ کسی پر وہ کمی بیشی واقع ہونے دیتے ہو، بلکہ وہ عدل و انصاف کے معیارات کو مکمل کرتے ہوئے تم صلح کرواتے ہو، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے صلح کرواتے ہو اور اللہ رب العزت کے ڈر کو ملحوظ خاطر رکھ کر تم بھائیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان صلح کرواتے ہو، تو لعلکم ترحمون، پھر تم یقیناً وہ اللہ سے رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہو۔ لعل کا لفظ امید کے لیے آتا ہے، لیکن جب کوئی بڑا امید دلاتا ہے، جب کوئی بڑا امید دلاتا ہے، کوئی بادشاہ امید دلاتا ہے، تو وہ امید یقین کے معنی میں ہوتی ہے کہ بادشاہ وہ یقیناً اس طرح کر گزرنے والا ہے جس طرح وہ امید دلا رہا ہے، اس طرح ضرور کر گزرے گا جس طرح وہ امید دلا رہا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت امید دلائیں، جو شہنشاہ کل ہیں، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، وہ اللہ اگر امید دلائیں تو پھر اس میں یقین پختہ ہے اور اس میں یقین کم ہونے کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھائیوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروانے کے پیمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحم تم پر لکھ دیا ہے کہ اگر تم بھائیوں کے درمیان تقویٰ کے معیار پر صلح کرواؤ گے تو پھر یقیناً تم اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار بنو گے۔ تو مومن وہ دوسرے مومن مسلمان کے لیے وہ بھائی کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو قومیت کا معیار بیان کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مومن شخص، ہر مسلمان وہ دیگر مسلمان کے لیے وہ ڈھال کی مانند ہے، وہ دیگر مومن مسلمان کے لیے وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے بھائی کے لیے دفاع کرتا ہے، جیسے ایک سگا بھائی انسان اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اسی طرح ایک مومن مسلمان بھائی کے لیے بھی دوسرا مومن مسلمان بھائی اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں میں بھی مومنوں کے متعلقہ وہ کچھ حقوق رکھے ہیں، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے اور جب وہ اس سے ملتا ہے وہ اسے سلام کہتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کرتا ہے، جب وہ اس کو دعوت دیتا ہے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اور جب کوئی مسلمان مومن بھائی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا مومن مسلمان بھائی اس کے جنازے کی پیروی کرتا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نکتہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ دوسرے معاشرے میں NGOs ہوتے ہیں، لوگوں کے کفنانے دفنانے کے لیے وہ تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ہر فرد کے لیے اجر کا پیمانہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو اس کی طرف راغب کر دیا ہے کہ کسی مسلمان کے جنازے کی کوئی بے حرمتی نہ ہو، کسی کے لاش کا مثلا نہ کیا جائے، کسی کے لیے کوئی نکلنے والا نہ ہو تو مومن مسلمان نکلنے والا ہو، اس کا بھائی نکلنے والا ہو،
کسی کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ وارث دوسرا مومن مسلمان بھائی بنے، اس کے کفن دفن کا انتظام وہ کرے، تیمارداری وہ کرے، بیماری اور تنگ دستی میں اس کے حال پر اس کے حال اور اس کی باز پرس دوسرا مومن مسلمان بھائی کرے۔ یہ اللہ نے معیار بیان کیا ہے۔ دوسری طرف وہ مغرب کا جو علاقہ ہے وہاں ایک دوسرے سے دور بھاگا جاتا ہے، حتیٰ کہ عزیز رشتہ دار قریب لوگ وہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہم نقطہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔